والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. متفق علیہ. متفق علیہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ساتھ جو مختلف کے حالات ہوتے ہیں اس حالت کو بیان کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ امام کی ابتدا کیا ہے نماز کے اصل ہے. لہذا جب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور امام کے ساتھ تو وہاں پہ اصل کیا ہوگی؟ امام کی ابتدا کرنا. اگر ابتدا نہیں ہے، امام کی مطابقت نہیں ہے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اس کو جو ہے ضرورت کے تحت بیان کیا تھا اور اس مسئلے کی وضاحت کی، لیکن ابھی بیان اسی کا چل رہا ہے، امام اور نماز بجماعت کا. تو اس لیے اس کو پھر سے جو ہے میں دہرا رہا ہوں. یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سارے لوگ اس میں غلطی بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انما جعل الامام لیؤتم به. امام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے. امام جو کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ کریں گے. لہذا امام کے ساتھ مقتدیوں کی 4 حالت ہو سکتی ہے. امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کی جو حالات ہیں وہ 4 حالت ہو سکتی ہے. لہذا 4 حالتوں میں صرف ایک صحیح ہے اور باقی 3 جو ہے غلط ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے. تو کون کون سی حالتیں؟ پہلی حالت یہ ہے، علماء نے جو ہے اسی حدیث سے ان 4 حالتوں کو انہوں نے اخذ کیا ہے اور مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ 4 حالت بیان کی. پہلی حالت یہ ہے المسابقہ. مسابقہ ہوتا ہے کہ امام سے پہلے کوئی بھی چیز کر لینا، ہر فعل کو جو ہے امام سے پہلے انجام دینا. اب امام نے جو ہے اللہ اکبر کہا، رکوع میں جانے کا ارادہ کیا، پہلے ہی رکوع میں جا کر کے جو ہے پڑھے. یا اسی طریقے سے ابھی رکوع سے اٹھنے کا ارادہ کیا امام نے، اب پہلے رکوع سے اٹھ گئے. تو یہ کیا ہے؟ مسابقہ. یہ حرام ہے نماز کے اندر اور بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں سنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام. اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، چاہے رکوع سے ہو یا سجدہ سے ہو، یا رکوع جاتے ہوئے پہلے چلا جاتی ہے، سجدہ جاتے ہوئے پہلے جو ہے سجدے میں جا کر کے پڑا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، ان یحول اللہ رأسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو بدل دے رأس حماری، کسی گدھے کے سر. ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو جو ہے گدھے کے سر میں بدل دے. تو یہ وعید ہے اس کے لیے جو ہر چیز جو ہے امام سے پہلے کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ابھی امام نے جو ہے کچھ کیا نہیں، پہلے ہی چلے گئے. اب امام ابھی سجدے میں صحیح سے گیا کہ پہلے ہی سجدے میں جا کے پڑھے. یہ حرام ہے، لہٰذا نماز اس سے جو ہے فاسد ہو جائے گی. تو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام. تو مجھ سے سبقت نہ کرو، نہ تو سجدے میں، نہ تو رکوع میں اور نہ ہی قیام، کسی بھی چیز میں مجھ سے سبقت نہ کرو. لہٰذا سبقت اگر ہوئی یہ حرام ہے نماز کے اندر. تو مسابقت سے بچنا. دوسری حالت ہے الموافقہ. موافقہ کہتے ہیں ہر چیز ساتھ ساتھ کرنا. اب امام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، آپ بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر کر رہے ہیں. امام جو ہے رکوع میں جا رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ بھی رکوع میں جا رہے ہیں. تو ہر چیز جو ہے امام کے بالکل ساتھ ساتھ موافقت، یعنی آگے پیچھے نہیں بلکہ بالکل ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے نماز میں جائز نہیں ہے. اس کو بھی جو ہے نماز کے اندر ناجائز قرار دیا گیا. موافقت بھی ہونی چاہیے امام کی. ہر چیز جو ہے آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہر چیز جو ہے آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہے منع کیا گیا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تیسری حالت ہے التاخیر. امام سے بہت زیادہ تاخیر کرنا. اب امام رکوع میں گیا تو کوئی کھڑا ہے، اتنا دیر تک کھڑا ہے کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے، تب وہ رکوع میں جا رہا ہے. اتنی زیادہ اگر تاخیر ہوتی ہے کہ امام ایک رکن سے نکل کر کے دوسرے رکن میں داخل ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے. جیسے امام رکوع میں گیا اور کوئی اتنا زیادہ تاخیر کر رہا ہے، کھڑا ہے، امام جو ہے آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھ رہا ہے، تب وہ رکوع میں جا رہا ہے، اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اور زیادہ اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. ہاں تھوڑا بہت اگر تاخیر ہوئی ہے
किसी को कभी होता है कि दुआ नहीं पढ़ पाए सही से, या सूरह फातिहा जो है पूरा पढ़ा नहीं है, तो थोड़ी सी क्या है ताखीर ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत देर तक खड़े रहना बिला वजह ये क्या है, ये सही नहीं है, नमाज के अंदर खराब है। अगर ताखीर लंबी हो जाती है तो नमाज फासिद भी हो सकती है। तो 3 हालतें होगी। चौथी हालत क्या है, अल-मुताबिया, इमाम की मुताबियत करना। मुताबियत मतलब अब इमाम जो है अल्लाहु अकबर कहा, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। इमाम जो है रुकू में गया, रुकू में जाने के बाद फिर आप रुकू में जा रहे हैं। इसी तरीके से रुकू से उठा तो रुकू से उठने के बाद आप जो है रुकू से उठ रहे हैं। इसी को मुताबियत कहा जाता है और यही क्या है नमाज में मतलूब। इसलिए जब भी आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो इन हालतों का ख्याल रखें। एक हालत सिर्फ जायज़ है और वो कौन सी है, मुताबियत। मुताबियत के अलावा ये 3 हालतें क्या है, सबके सब खराब है, नाजायज़ है, लिहाजा इसी जो है बचना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फइदा कब्बर, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे फकब्बिरु, तब तुम अल्लाहु अकबर करो। इसी तरीके से जब वो रुकू में जाए और रुकू से उठे तब तुम जो है रुकू से उठो, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो रब्बना व लकल हम्द करो। यह भी एक मसला और है, इमाम जो है रुकू से उठा और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए उठता है, तो क्या आप भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे उसके बाद रब्बना व लकल हम्द कहेंगे? तो इसमें जो है थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुहद्दिसीन के दरमियान। सही ये है कि आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा सिर्फ इमाम कहेगा, आपको उठ करके क्या कहना है, रब्बना व लकल हम्द। लिहाजा समी अल्लाहु लिमन हमीदा जैसे इमाम कहेगा उसके बाद आपको जो है रब्बना व लकल हम्द कहना है। उसकी दलील क्या है, यही हदीस पाक है, इदा क़ाल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे फ़क़ूलू रब्बना व लकल हम्द, तो तुम रब्बना व लकल हम्द करो। तो मुक्तदियों को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने का हुक्म दे दिया है। तो बात जो है वाज़ेह होगी बिल्कुल कि सिर्फ एक यानी कि हालत क्या है, सही है और वो मुताबिक। तो जब इमाम कोई भी फेल अंजाम दे दे उसके बाद जो है आपको फौरन उसके बाद करना, बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं, बहुत ज़्यादा पहले और साथ साथ ये तीन हालतों से क्या है बचना है। और इन 3 हालतों से बचना ही क्या है, इसी को मुवाफ़क़त कहा जाता है, मुताबियत कहा जाता है। और यही जो है इमाम की हालत में यानी कि मुक़्तदियों की हालत में यही मतलूब है। तो इन हालतों का जो है ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़